स्टेटस में पहले भी कहा है کہ ماں باپ بار بار پیدا نہیں ہوتے. اور لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر، لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر جو ماں باپ کی بے عزتی، لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر جو ماں باپ کی بے عزتی ہے. کون لوگ بے عزتی کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، میں آج آپ کو اس کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. وہ کہانی ہے ماں باپ جب اولاد کو بڑا کرتے ہیں تو اولاد بڑا ہوتے ہوئے کسی غلط راہ پہ لگ جاتے، اولاد غلط راہ پہ لگ جاتے اور وہ غلط راہ سے ہر قسم کی بدتمیزی سکھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ میری ریسپیکٹ ہے. اور یہ لوگ اسی ماحول میں اسی طرح سے سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے. اور سونے پہ سہاگا ہمارے جو دینی تربیت ہوتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگ ماں باپ کے ساتھ اولاد کی عزت کا بھی مسئلہ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں، اور اولاد جو ہے اس ڈسکشن کو غلط رنگ دے کے آگے بڑھاتی ہے. میں یہ 100% شیور سمجھتا ہوں کہ اس میں اس اولاد کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کے ماحول میں وہ سب کچھ سیکھ لیتی ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے، پازیٹیو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر اولاد میں تھوڑا سا بھی غرور آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، شادی کے بعد یا شادی سے پہلے یا شادی کے درمیان میں تھوڑا سا غرور آ جاتا ہے تو بھی وہ ماں باپ کی ریسپیکٹ جو ہے نا کھو دیتی ہے. اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں جو ریسپیکٹ رکھ رہی ہوں وہی سب کچھ ہے، باقی سب زیرو ہے. ایسی ماں باپ کی اولاد لعنت برابر ہوتی، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی جب وہ ڈسکلوز ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر راستے پہ اپنے آپ کو بچاتی ہوئی چلتی ہے، بچاتے ہوئے چلتا ہے. اور اسی طرح سے وہ ڈسکلوز اس وقت ہوتا ہے جب ریئلٹی ہر ایک کے سامنے آتی ہے، اور اس وقت وہ جو ہے بہت بڑی لعنت کا حقدار بن جاتی ہے. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سیکھ دینا چاہتا ہوں کہ اولاد کو اتنا کنٹرول ضرور کرنا چاہیے کہ جب تک اولاد کی تعلیم جو ہے
مکمل نہیں ہو جاتی اور وہ صاحب تعلیم نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت تک اس کو باہر کی ہوا لگنی نہیں چاہیے، باہر کی ہوا لگنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ باہر کی ہوا میں اگر اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنے والے بندے مل جاتے ہیں تو پھر وہ ڈس ریسپیکٹ کے بندے جو ہے اس کو صرف ماں باپ کی بے عزتی کی کہانی جو ہے سامنے آ جاتی ہے اور پھر ماں باپ کی بے عزتی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز واضح طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ خدا نخواستہ گندے بھی ہو نا تب بھی وہ ماں باپ، اگر ماں اور رنڈی بھی ہو نا تب بھی ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ تو آج کا میری سیکھ اتنی ہے کہ بزرگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنی اولاد کو گھر سے اس وقت تک نہیں نکلنے دو جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کر لیتی، اور اس کی جائز خواہشات جو ہے گھر کے اندر پوری کرو، لیکن ناجائز خواہش کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، ناجائز خواہش کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اسکول کا بھی ماحول ان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اگر اچھا اسکول ہے، اچھی تعلیمی ادارہ ہے تو وہاں سے اچھا ہو کے نکلے گا، اگر وہاں پر بھی کوئی گندگی ہے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلتا ہے، گندا یا اچھا۔ لیکن زیادہ تر لوگ تو ماں باپ جو ہوتے ہیں کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے سیکھ جو ہے اسکول کی سیکھ جو ہے وہ اچھے میں اچھی ہو، بری نہیں ہو، وہاں پر برے لوگوں کی صحبت نہیں ہو۔ بس یہی چیز جو ہے یہاں پہ ایک واحد ادارہ رہ جاتا ہے جو اس کو خراب کر سکتا ہے یا اچھا کر سکتا ہے، وہ ہے اسکول کی لائف یا کالج کی لائف۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی سیکھ اتنی ہے کہ ماں باپ کی اولاد عزت کیوں نہیں کرتی۔